اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ یوسف کا۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں واقعہ بیان کیا گیا یوسف علیہ السلام کا۔ کیا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ساری خبریں اس میں آئی ہیں؟ نہیں، ان کے واقعے میں جہاں جہاں ہمارے لیے سبق تھا، عبرتیں تھیں، فوائد تھے، وہ حصے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذکر کر دیے۔ قرآن کریم کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے اس حد تک جس حد تک ہمارے لیے اس میں فائدہ ہو، ہمیں کوئی نصیحت ملے، ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے۔ تو یہی صورتحال ہے سورہ یوسف کی۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائیوں کا بھائی سے کیا کرنا؟ حسد کرنا، بھائی کا بھائیوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور یہ کہ یعقوب علیہ السلام کا عالم الغیب نہ ہونا۔ عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا قریبی کنویں میں موجود ہے، لیکن کوئی خبر نہیں ہے۔ اور یہ کہ باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خاطر روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اور بیٹا پھر مل جائے خوشی کس قدر ہوتی ہے کہ بینائی واپس بھی آئی ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی قمیض کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ کبھی قمیض ان کے سامنے لائی گئی ہے کہ جناب یہ آپ کے بیٹے کی قمیض ہے اور بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو مغموم ہوئے حتیٰ کہ بنائی چلی گئی۔ اور کبھی مصر میں جس بادشاہ کہہ لیں آپ، حکمران کہہ لیں، اس کے گھر میں ان کو جگہ دی گئی، تو اس کی وائف نے ان کے ساتھ برا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے۔ تو ان کی پاک دامنی کا اعلان کس نے کیا؟ ان کی قمیض نے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام تک ان کے بھائی پہنچ گئے تو تب بھی انہوں نے سب سے پہلے اپنی قمیض بھیجی تھی اپنے والد کے پاس، اس کی خوشبو سونگی۔ یعقوب علیہ السلام نے تو یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کی خوشبو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں کئی ایک اسباق ہیں کہ اللہ والوں کو کس طرح گناہ سے بچنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام بچے تھے۔ حالانکہ وہ اپنے شہر میں نہیں تھے، دوسرے ملک میں انسان جاتا ہے تو انسان تھوڑا سا آزاد ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں میں گناہ کر بھی لوں مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے، نہ میرے والدین کو پتہ چلے گا، نہ میرے بھائیوں کو پتہ چلے گا، نہ میرے دوست احباب کو پتہ چلے گا۔ اور پھر خصوصاً جب کہ کنڈیاں لگ چکی ہوں اور گناہ کی ترغیب دینے والی ایسی عورت ہو جو بادشاہ کی وائف ہو، کتنی خوبصورت ہوگی، اور خود وہ رغبت وہ دعوت دے رہی ہے۔ ورنہ آدمی جو ہے گھبراتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کی اور اس نے اپنے خاوند کو بتا دیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ عورت دعوت دے رہی ہے، کوئی پولیس کا خطرہ نہیں، کسی اور چیز کا خطرہ نہیں، لیکن ڈر تھا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یوسف علیہ السلام اس گناہ سے محفوظ رہے ہیں اور اللہ کی مدد سے محفوظ رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کو جیل میں ڈالا جائے وہ مجرم ہو۔ بسا اوقات گناہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا جیل میں بھی تبلیغ کرنا، اور آغاز کس سے کیا؟ توحید سے۔ اس میں سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو کہ جہاں پہ بھی جائیں کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو کا مین پوائنٹ کیا ہو؟ توحید اور شرک سے روکنا۔ یہ پرواہ نہ کریں کہ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، اللہ کی طرف آپ دیکھیں۔ اور ہر جگہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اگر آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ کر سکتے ہو تو یوسف علیہ السلام کی طرح کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ اپنے ملک کا میں کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری آپ دیں، یہ ذمہ داری مجھے دیں گے تو میں اس معاملے میں کنٹرول کر لوں گا اور امانتداری کا مظاہرہ کروں گا۔ اور پھر یہ کہ جب آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، رشتے دار زیادتیاں کی، اگر کبھی وہ آپ سے معافی مانگیں تو انہیں معاف کر دیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اور ہمارے نبی نے بھی علیہ السلام اہل مکہ کو کیا کیا تھا؟ معاف کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سب مصر پہنچے، کیسے بھائی ان کے محتاج ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں بڑی عبرتیں ہیں۔
آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ ذاتی طور پہ ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے اردو میں بے کا کوئی معنی ہے جی، تے کا کوئی معنی ہے، انگلش میں اے کا کوئی معنی ہے، بی کا کوئی معنی ہے، سی کا کوئی معنی، کوئی معنی نہیں۔ جب یہ حروف دیگر حروفوں سے ملتے ہیں اور ایک جملہ بنتا ہے تب معنی سامنے آتا ہے، تو ان کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو اور زائد ہو، فالتو ہو۔ تو اس لیے الف لام را یہ فالتو نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، لیکن ذاتی طور پہ معنی کوئی نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اس معاملے میں راجح ترین اور مشہور ترین قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے اہل مکہ کو اور ان لوگوں کو جو کہا کرتے تھے قرآن انسان کا کلام ہے، محمد کا بنایا ہوا کلام ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا کلام نہیں، ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جن کو تم جانتے ہو، الف لام را وغیرہ، تو تم بھی ان حروف کو لے کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو۔ عربی میں تم کون سا پیچھے ہو؟ عربی کے تم بھی امام ہو، عربی کے تم بھی ماسٹر ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات و ایتے ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تلک یہ اشارہ کی طرح ہے ان آیتوں کی طرف کہ تلک یعنی کہ یہ آیتیں جو ہیں واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ واضح کتاب کس کو کہا گیا؟ قرآن کریم کو۔ تو قرآن کریم کے کئی اوصاف ہیں، کئی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک یہ کہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، اپنا معنی اچھی طرح بیان کرتی ہے، اس کے معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جن آیات میں کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے وہاں مسئلہ اس کتاب میں یا اس کتاب کی آیتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس عالم دین میں ہوتا ہے، اس طالب علم میں ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو اس آیت میں اشکال ہوتا ہے، حقیقت میں اشکال ہوتا نہیں ہے۔ انا بے شک ہم، کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا کا معنی ہم، بے شک ہم نے انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو، قرآنن اس حال میں کہ یہ قرآن ہے، عربین عربی اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، لعلکم کیوں اتارا ہم نے؟ لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 2 ایک تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں کہ ایک سے زیادہ؟ تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتارا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو یہ ہے تعظیم کے لیے، اللہ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ ایک ہے لیکن یہاں پہ اپنے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم نے اتارا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ تو ہم نے اس کو اتارا ہے، اچھا اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا ہے محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ کہا ہم نے اوپر سے نیچے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے اوپر ہے تو اللہ نے اوپر سے اتار کے نیچے بھیجا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا۔ قرآن عربیہ اس حال میں کہ عربی قرآن ہے، قرآن جو ہے یہ مصدر ہے اور اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کہ وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ قرآن کی ایک خوبی ہم نے کیا پڑھی تھی کہ مبین ہے، دوسری قرآن کی خوبی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے بڑھ کر پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ کیا قریب نہیں آ سکتی اس معاملے میں کہ جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ ایک ہی آدمی اپنی زندگی میں کتنی بار پڑھتا ہے؟ ایک مہینے رمضان میں کتنی بار پڑھتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، قبر میں جانے والا اس کتاب کو کتنی بار پڑھ چکا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اور ایسی کتاب ہے جس کو اتنی زیادہ بار کوئی ایک آدمی پڑھتا ہو؟ تو یہ قرآن جو ہے قرآن ہے، ان کہ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھاتا ہے، عربین، اور یہ عربی میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ چونکہ دنیا کی سب سے اچھی زبان عربی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ آپ کو کئی جگہ پہ اس کا احساس ہوگا، علماء کرام نے اس کی باقاعدہ کئی مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ عربی میں واحد کے لیے، ایک کے لیے الگ فعل ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ہوتا ہے، جمع کے لیے، تین کے لیے الگ ہوتا ہے۔ دیگر زبانوں میں واحد کے لیے ہوگا، جمع کے لیے ہوگا، دو کے لیے نہیں ہوگا۔
دو کے لیے الگ لفظ آپ کو دو کہنا پڑے گا. عربی میں کیا مثال کے طور پہ ضربا اس نے مارا, ضربا ان دو نے مارا. اردو میں مجھے دو کہنا پڑا ہے, عربی میں نہیں کہنا پڑا. بھائی اتنا کافی ہے کہ ضربا کے بعد الف لگا ہوا ہے, ضربو واو آ گیا, اس کا مطلب ہے مارنے والے دو سے زیادہ ہیں. تو یہ خوبی عام طور پہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے. اور ایسے ہی مذکر مؤنث کا فرق ہر جگہ لفظ بتا دے کہ یہاں پہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیگر زبانوں میں آپ کو دوسرا لفظ ساتھ لانا پڑے گا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو عربی زبان میں یہ ان کی کئی خوبیاں ہیں, یہ چند ایک کی میں نے ویسے ان کے تذکرہ کیا, اشارہ کیا ہے. لعلکم تعقلون, کیوں عربی زبان میں نازل کیا؟ تاکہ تم سمجھ سکو اس کے معنی کو, اس کے مفاہیم کو. یعنی کہ عرب لوگ جو ہیں یہ بہانہ نہ کریں کہ قرآن ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا. تو چونکہ سب سے پہلے ادھر نازل ہوا تھا, ان کا یہ بہانہ ختم ہوا, اور باقی لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی زبان سیکھیں, اور اگر سیکھ نہیں سکتے تو کم از کم پھر اس کا ترجمہ لیں, اس کی تفسیر لیں, اور ان کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ اہمیت دیں جو دینی چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج جو عربی زبان کی اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں انگلش کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے دنیا کی خاطر, اتنی اہمیت عربی کو نہیں دی جاتی اللہ کی خاطر اور جنت کی خاطر. آیت نمبر 3 نحنو ہم نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکا تجھ پر تیرے سامنے احسن القصصی بہترین بیان, احسن بہترین القصص بیان, بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس کے ذریعے جو ہم نے وحی کی الیکا وحی کی آپ کی طرف ھذا القرآن اس قرآن کی. یعنی کہ ہم آپ کے اوپر بہترین بیان پڑھتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس قرآن کی. اوحینا ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف ھذا القرآن اس قرآن کی. وَإِن اور بے شک, ان اصل میں کیا تھا؟ انا, یعنی کہ انا کا, بے شک تو تھا, کنتا تو تھا, بے شک تو تھا, من قبل ہی اس سے پہلے, کس سے پہلے؟ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے, لمن الغافلین البتہ بے خبروں میں سے, لام البتہ یقیناً, اور من کا معنی سے, یہ من اصل میں من ہے, نون کے اوپر فتح اور زبر تو آگے ملانے کی وجہ سے آئی ہے. الغافلین جمع ہے کس کی؟ غافل کی. غافل ایک بے خبر کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک تو تذکرہ یہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں. قرآن سے بہتر بیان, قرآن سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, کہ ہم نے بہترین کلام نازل کیا ہے. ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے, بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے, اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے, اور اس کو پڑھ کر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کانپ اٹھتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بہترین بیان ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. نازل کیا ہم نے اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. کس کی؟ اس کی, قرآن کی. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس وحی میں بہترین قسم کا بیان ہے. اور یقیناً آپ اس سے پہلے, اس قرآن سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھے. اچھا, اس یہ آخری جو جملہ ہے اس کی مزید تائید اس ایسے ہوگی, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیکا ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, کہ یہ غیب کی خبریں ہیں, یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ان کو اے اللہ کے رسول نہ آپ پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. غافل کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا ظاہر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ باتیں نہیں جانتے تھے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر کے اوپر تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرک کے اوپر تھے. آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی کفر و شرک سے پاک تھے. لیکن تفصیل کے ساتھ اللہ کے ناموں کا علم, تفصیل کے ساتھ اللہ کی صفات کا علم, جنت کی تفصیلی خبریں, جہنم کی تفصیلی خبریں, گزشتہ نبیوں کے بارے تفصیلی خبریں, سب کچھ آپ کے پاس نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے اوپر, اور اسی طرح ہمارے اوپر بھی. آیت نمبر 4 عید, جب یہ عید جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بدل ہے کس سے؟ احسن القصص سے. ان کے اوپر کہا تھا نا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں,
وہ بہترین بیان شروع ہو گیا یہاں سے. اذ قالا، جب کہا یوسف نے، لی ابیہ اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ سے. یہ تین الفاظ ہیں نا، لام، اب اور ہا. اب کا معنی باپ، لام کے لیے، اپنے باپ کے لیے. کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا. یا ابتی اصل میں تھا یا ابی. یہ جو تا ہے یہ یا کی جگہ یا کی نمائندگی کر رہی ہے. تو اب میں نے کیا ہو گیا؟ اے میرے ابا، اے میرے ابو جان. انی، بے شک میں نے، رأیت، میں نے دیکھا ہے، احد عشر، 11، احد 1 عشر 10، کیا ہو گیا؟ 11. میں نے دیکھا 11 کوكباً، ستارے، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. رأیت، میں نے دیکھا، ہم، ان کو، لی ساجدین، اپنے آپ کو سجدہ کرنے والے. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. میں ان کو دیکھا ہے اس حال میں کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں. ساجدین حال ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے بہترین بیان کا آغاز کر دیا، اور سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کا بہترین تعارف ایک حدیث میں آیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں علیہ الصلوۃ والسلام کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. خود بھی کریم، عظیم شخصیت، معزز شخصیت، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، اور پردادا بھی کریم. تو ایسا کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، کوئی اور ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، لیکن باپ بھی نبی ہو، دادا بھی نبی ہو، پردادا بھی نبی ہو، یہ یوسف علیہ السلام ہے. تو یہ ہے جی اذ قال یوسف لابی، جب یوسف نے کہا اپنے باپ سے. باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. کیا کہا؟ یا اباتی، اے میرے والد، اے میرے باپ. کتنے پیار سے بیٹا باپ کو مخاطب کر رہا ہے. بے شک میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ خواب میں، نیند میں. میں نے ان کو دیکھا ہے، اور دیکھا یہ ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے والے کون ہوئے؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند. تو اس کی تعبیر کیا تھی؟ 11 بھائی، اور سورج چاند کون ہے؟ والدین. یعنی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب بہت خطرناک ہے، یعنی کہ حسد کرنے والوں کے لحاظ سے خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو بڑی شان ملے گی، اس کو بڑا مقام و مرتبہ ملے گا. بھائی اس کے محتاج ہوں گے، بھائی اس کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ والدین بھی اس کو سجدہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا خواب ہے. قال، اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. پیارا کس کا معنی ہے؟ یا کا معنی ہو گیا اے. بنیا اصل میں ہوتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں ابن. بنیا چھوٹا سا بیٹا، پیار سے کہتے ہیں نا. تو مراد ہے میرے پیارے بیٹے. تو باپ بھی بیٹے کو بڑے پیار سے مخاطب کر رہے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، تو بیان نہ کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، رؤیا خواب کا، اپنا خواب، علی اخواتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے. علی پر، اخوا بھائی، اخوا اخن کی جمع، اپنے بھائیوں کے سامنے. فیکیدو، فا سببی، ورنہ، یکیدو، وہ خفیہ تدبیر کریں گے، لاکا تیرے لیے، کئی دن کوئی نہ کوئی تدبیر، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. انا، بے شک، الشیطان، شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح طور پہ. یہ آیت نمبر 5. اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اے میرے پیارے بیٹے، کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اس میں کیا سبق ہے میرے لیے، اپنے لیے؟ کہ اپنی خوبیاں ہر جگہ بیان کرنے سے گریز کریں. کئی لوگ آپ سے حسد کرنے والے ہیں. فیس بک پہ اپنی ہر خبر ذکر کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. بیوقوف لوگ ہیں جو اپنی ہر خوشی کی خبر فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، خصوصاً وہ خبر جو ابھی پوری بھی نہیں ہوئی، ابھی امید ہے کہ پوری ہوگی، اور آپ نے پہلے دنیا کو بتا دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابیاں ملیں، آپ حسد سے محفوظ رہیں، لوگوں کی چالوں سے محفوظ رہیں، تو اپنی ایسی خبروں کو چھپانے کی کوشش کریں. تو لا تقصصوا رؤیا کا، اپنا خواب بیان نہ کریں، علی اخواتی کا،
کن کے سامنے؟ اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اس سے یہ پتا چلا، علماء کرام نے کیسے پتا چلا کہ بھائی جو تھے نبی نہیں تھے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کا تذکرہ بھائی کہہ کر کیا ہے، ورنہ ان کی شان بیان کرتے تیرے نبی بھائی ان کے سامنے بیان نہ کرنا، اور ویسے اگر وہ نبی ہوتے یا نبی ہونے والے ہوتے تو پھر خطرہ بھی نہ ہوتا، تو کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ شاید وہ نبی بنے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی کیا کریں گے؟ چال چلیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بسا اوقات سگے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کی ترقی، آپ کا مقام و مرتبہ ہضم نہیں ہوتا، البتہ بسا اوقات بھائی اچھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنے بھائیوں پہ اعتماد ہے تو پھر آپ کوئی اچھی خبر ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اپنے ان بیٹوں کو اور ان کے مزاج کو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ کہ شیطان جو ہے تمہارے بھائیوں کو بھڑکائے گا۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اور آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح حدیث ہے کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور جو اس کے چیلے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے، ہر ایک کی رپورٹ سنتا ہے اور خاموش ہوتا ہے، لیکن جب وہ آدمی آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا اور اس کی بیوی کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ میں نے ان کے درمیان طلاق کروا دی، جدائی کروا دی، اس کو گلے ملتا ہے، شاباش دیتا ہے صحیح معنوں میں۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا پھر یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، لیکن ہمیں امید کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت سے کیا امید ہے؟ بیان نہیں کیا ہوگا، حالانکہ کئی اہل تفسیر کہتے ہیں بیان کرنے کی غلطی کر بیٹھے۔ نہیں، یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہی امید ہے کہ انہوں نے ایسا خواب بیان نہیں کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی، چن لے گا، کا تجھے، ربو کا تیرا رب، وَيُعَلِّمُ، اور سکھائے گا، کا تجھے، من تعبیر الاحادیث، باتوں کی تعبیر کرنا۔ الاحادیث جمع ہے حدیث ان کی، حدیث ان بات کو کہتے ہیں، تعبیر تعبیر کرنا۔ وَيُتِمُّ، واو کا معنی اور، یتم، وہ مکمل کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکا، تجھ پہ، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پہ، اولاد یعقوب پہ، کما، جس طرح، اتما، اس نے مکمل کیا، ہاں اس کو، کس کو؟ اس نعمت کو، علی ابوئی کا، تیرے یعنی کہ باپ دادا کے، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پہ، من قبل، اس سے پہلے، جیسا کہ اس نے اس کو مکمل کیا تیرے باپ دادا پہ اس سے پہلے، یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق پہ، کیونکہ یہ بدل ہے، ابراہیم اسحاق بدل ہے ابوئی کا سے۔ انا، بے شک، رب کا تیرا رب، علیم کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے یوسف سے علیہما الصلوۃ والسلام، جس طرح تجھے یہ خواب آیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، تجھے شان دے گا، تجھے مقام دے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے علم دے گا باتوں کی، ان کے خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا، تعبیر الحادیث، باتوں سے خواب کی باتیں، خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ تجھے دے گا، اور اللہ تجھ پہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی کہ نبوت دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت دی ہے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کو، بلکہ باپ دادا کی بجائے آپ دادا اور پردادا کہیں، کیونکہ اسحاق کیا لگتے ہیں ان کے؟ دادا، ابراہیم کیا لگتے ہیں؟ پردادا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ شان تجھے دے گا بیٹا، اور تجھے مقام و مرتبہ ملے گا۔ ان ربک علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمتوں والا، اللہ کو پتہ ہے کس کو نبوت دینی ہے کس کو نہیں دینی، اور اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دیتے ہیں اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں، جس کو محروم رکھتے ہیں اس کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 7 لقد، البتہ تحقیق، کانا، تھیں، فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات، کئی نشانیاں، آیت ان کی جمع ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے،
للسائلین دو الفاظ ہیں، لام اور السائلین. السائلین جمع ہے سائل کی، سوال کرنے والا. مال مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں، مسئلہ پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑے فوائد ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں ان کے واقعے کے بارے میں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے واقعے میں ان کے لیے بہت سے اسباق ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں. آیت نمبر 8 عید جب، یہاں فعل مقدر ہوگا اذکر، یعنی کہ آپ تذکرہ کریں اس وقت کا جب قالو انہوں نے کہا، لیوسف البتہ یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، منا پہلے ترجمہ اس کا کر لیں، منا من اور نا ہم سے، البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ احب محبوب ہیں، الی ابینا ہمارے ابو کے، ہمارے والد کے. یہ بہو حالیہ جب کہ نحنو ہم اسبۃ ایک مضبوط جماعت ہیں، انا بے شک ابانا ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، لام کا من البتہ، فی من میں ضلال غلطی، مبین وعدے، بے شک ہمارا باپ البتہ ایک وعدے غلطی پہ ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی، یعنی کہ ان کی والدہ اور ہوئی، ان کی والدہ اور ہوئی، تو یہ دو سگے بھائی ہو گئے، یوسف اور ان کا بھائی. اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا بنیامین، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بنیامین. تو اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے والد صاحب کو بڑے پیارے لگتے ہیں، جبکہ جماعت ہم ہیں، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو ابو کے کام آنے والے ہم ہیں، ابو کے دائیں بائیں کھڑے ہم ہوں گے، دفاع کرنے والے ہم ہوں گے. اب محبت ان کو مل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ ہمارا والد واضح غلطی پہ ہے. اچھا جی، اب اس سے عبرتیں حاصل کریں آپ اس ایت سے. ایک تو یہ ہے کہ والد کی غلطی نکالنا بڑا آسان ہے، اپنی غلطی بے نگاہ نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا بچہ ہر باپ کو پیارا ہوتا ہے. جب یہ چھوٹے تھے تو والد نے ان کو بھی اتنا ہی پیار دیا تھا. اب بڑا بیٹا کہے جی مجھے فیڈر نہیں ملتا تو یہ اس کی بیوقوفی ہے. تو جو پیار چھوٹے بچے کو ماں باپ دیں گے وہ اب بڑوں کو وہ پیار نہیں ملے گا، لیکن وہ ان کو مل چکا ہے، لیکن اس کو بھول چکے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں موجودہ وقت کا، اپنا ماضی بھول گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارا والد ظلم کر رہے اور ہم سے بڑھ کر ان سے پیار کرتا ہے، جبکہ ہم ہیں طاقتور، ہم ہیں مضبوط جماعت، ہم ہیں والد کے کام آنے والے. تو غلطی ان کی اپنی تھی، والد کی غلطی نہیں تھی. اور کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے لفی ضلال مبین، البتہ واضح غلطی پہ ہے، کہ ان کو ہمارے اوپر کیا دے رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. آیت نمبر 9 اقتلوا، تم قتل کرو، یوسفا، کس کو؟ یوسف کو. او، یہ لفظ کیا ہے؟ او، واؤ تو آگے، واؤ کے نیچے جو زیر ہے نا وہ تو آگے ملانے کی وجہ سے ہے. لفظ کیا؟ او یا. اطرحو، پھینک دو، ہو اس کو، ارزن کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ، وجہ چہرہ، ابی باپ، کم تمہارا، وتکونو اور تم ہو جانا، من بعد ہی اس کے بعد، قوما صالحین نیکوکار لوگ، تم بن جانا اس کے بعد نیکوکار لوگ. اب تجاویز سامنے آ گئی کہ اب ہم نے کیا حل کرنا ہے اس مسئلے کا. تو تجویز یہ سامنے آئی کہ یوسف کو قتل کر دو. جب یوسف نہیں ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے والد صاحب کی محبت کی نگاہیں ہمارے اوپر ہی پڑیں گی بس، یا اس کو غائب کر دو، کسی دور دراز علاقے میں اس کو پھینکاؤ، یہاں نہ آ سکے. تب یخلو، اصل میں تھا یخلو، یعنی کہ خالی ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ. پھر تمہارا باپ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پیار کرے گا، پیار ہم سے کرے گا. پھر
اچھا لیکن یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، کہ اس کا بھی حل موجود ہے، توبہ کر لینا۔ شیطان فوراً حل پیش کرتا ہے اور اسی طرح انسان سے قتل کرواتا ہے۔ ایک تو ہر قتل کرنے والے کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ جو تجویز تو نے سوچی نا قتل کرنے کی، اس کے بعد تجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، یعنی کہ باقی سب لوگ پاگل تھے جو قتل کرتے رہے اور پکڑے گا جیلوں میں ہیں، تو نے جو منصوبہ تیار کیا ہے نا یہ تو نہیں پکڑا جائے گا بالکل۔ اور جہاں تک تعلق اللہ تعالیٰ کا تو توبہ کر لینا، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ قتل کرتے ہی اللہ تعالیٰ تجھے فوت کر لے، یا قتل کرنے کے بعد اللہ توبہ کرنے کی توفیق ہی چھین لے تجھ سے، تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 10، قال کہا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے ان بھائیوں میں سے کیا کہا، لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو۔ واؤ کا معنی اور، القو، تم ڈال دو، ہو اس کو، یعنی کہ پھینک دو اس کو، فی غیابت الجبی، الجب کہتے ہیں اندھے کنویں کو، اندھے کنویں کی غیابہ گہرائی میں، تاریک تہ میں، غیابہ گہرائی تاریک تہ، اور اس کو تم پھینک دو کنویں کی گہرائی میں، اندھے کنویں کی گہرائی میں، یلتقط اٹھا لے گا، ہو اس کو، بعض السیارہ، قافلے والوں میں سے بعض کوئی، ان اگر کنتم تم ہو فاعلین کرنے والے، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کر لو۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بھائی دوسروں کے مقابلے میں کچھ بہتر تھا، وہ کھل کر حق بیان نہیں کر سکا، لیکن کم از کم اس نے کہا قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، ایسا کرو کسی کنویں وغیرہ میں اس کو پھینک دو، اور کوئی نہ کوئی قافلے والے گزریں گے پانی پینے کے لیے تو وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے جان چھڑانا، اس کو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، تو ہمارا مقصد اس طرح حل ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے اس بھائی کا نام تھا یہودا، کہا جاتا ہے، واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ آیت نمبر 11، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، اے ہمارے والد، یا کا معنی اے نہ ہمارے، ما لکا، تجھے کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، تجھے کیا ہے، لا تأمنا، یہ حال ہے، اس حال میں کہ تو نہیں اعتماد کرتا نہ ہم پہ، تو نہیں اعتبار کرتا ہم پہ، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا، جب کہ وہ حالیہ، جب کہ انا، بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لناصحون، البتہ خیر خواہ ہیں۔ تو اب وہ بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام سے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کوششیں کر چکے تھے، یہ کہ یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی، شاید پہلے قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن انہوں نے اجازت کئی دفعہ مانگی ہوگی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے کہنے والد صاحب آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے معاملے ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے، جب کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا خیال رکھنے والے، ہم اس کے کوئی دشمن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 12، ارسل، تو بھیج دے، ہو اس کو، مانا اس کو بھیج دینا، مانا ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتا، کھائے گا، ویلعب، اور کھیلے کودے گا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کی، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم نے کسی صحرا میں، جنگل میں جانا ہے، وہاں پہ پھل کھائے گا، دیگر چیزیں کھائے گا اور کھیلے کودے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 13، قال، اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لام کا من البتہ، یحزنو، غم میں ڈالتی ہے، نی، مجھے، ان تذہبو، یہ بات کہ ان تذہبو بہی، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، آگے با آگی نا، ذہبہ کا معنی جانا، با لے جانا، کہ تم لے جاؤ گے ہی اس کو، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، ان اس بات سے،
کہ یاکلا کھا جائے گا ہو اس کو عذیب بیڑیا، وہ جب کہ انتم تم ہوگے انہو اس سے غافلون بے خبر۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیتا۔ نمبر ایک یہ کہ تم اس کو لے جاؤ گے، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے اوجل ہو، میں جدائی اس سے برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہمارے اس ایریے میں بہت بھیڑیے ہیں اور وہاں تم آپس میں سارے کھیلتے رہو گے اور یہ چھوٹا بچہ ہے اور بھیڑیا آئے گا اس کو کھا جائے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 14 قالوا انہوں نے کہا لئن البتہ اگر اکلا کھا گیا ہو اس کو عذیب بھیڑیا ونحن عصبہ وہ حالیہ ہے جبکہ ہم ہیں عصبۃ ایک مضبوط جماعت، انا بشک ہم اذن تب اس وقت، یعنی کہ اذن کا ترجمہ یا کر لیں تب یا اس وقت، لخاسرون لام کا من البتہ خاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے، گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ کہنے لگے والد صاحب ہم اتنے زیادہ مضبوط لوگ ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کھا جائے تو ہماری جوانی کس کام کی، پھر تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ ایسا قطعاً آپ نہ سوچیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سورہ یوسف جاری رہے گی، اور اس میں چونکہ ہمارے لیے کئی دروس ہیں، کئی اسباق ہیں، اس لیے ہمیں سارے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ناغے سے بچیں اور یہ سورت دھیان سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔